اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم دین اسلام کا یہ ایک عظیم ترین حکم سفر حج بجا لائیں، اور الحمدللہ ابھی تک آپ سب لوگوں نے جو کچھ اس سفر کی ظاہری طور پر اسباب تھے اور ریکوائرمنٹس تھی وہ آپ لوگ پورا کر چکے۔ اس سفر کو انشاءاللہ اپنے خالق کی نظر میں ایک مطلوب اور بہترین سفر حج کا سفر بنانے کے لیے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ ابتدا ہم قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت اور ان کے ترجمے سے کر رہے ہیں جو حج کے بارے میں آیات۔ حج کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا، اور ایک تو مکمل سورہ ہے جس کا نام سورۃ الحج ہے، لیکن ہم آج کے اس درس کی ابتدا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے لے کر اور 202 تک آپ کے سامنے پہلے تلاوت کریں گے۔ یہ آیات حج کے بارے میں بنیادی طور پر، اور پھر ان کا صرف ترجمہ بیان کر دیں گے۔ یہ عرض کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نہ تو نماز کا مکمل طریقہ بتایا ہے، نہ ہی حج کا، بلکہ حج کے بارے میں ہم خاص طور پہ بات کریں۔ حج ہو رہا تھا، اسی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کے لیے لوگوں میں اعلان کر دیں۔ اگرچہ حج اس سے پہلے بھی ہے روایات کی روشنی میں، لیکن حضرت ابراہیم نے اس کو دوبارہ احیاء کیا، اور حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک حج کی شکل لوگوں نے بہت بدل دی تھی۔ بڑی غلط قسم کی رسومات حج میں داخل کر دی تھی، بدعات جنہیں کہتے ہیں، تو اس کی شکل خراب ہو گئی تھی، لیکن بہرحال حج ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان چیزوں کی، ان خرابیوں کی اصلاح فرمائی ہے جو حج میں پیدا ہو گئی تھی، ورنہ حج کا طریقہ پہلے سے حضرت ابراہیم کے زمانے سے سب کو معلوم تھا۔ ہم ان آیات کی تلاوت آپ کی خدمت میں اور ترجمہ بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا
فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والے. ہم نے عرض کیا کہ یہ چند آیات جن میں حج کا ذکر ہے آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی اور ان کا معنی اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 حج کے مقررہ مہینے ہیں، بس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران جنسی قربت نہ ہو اور نہ فسق و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا ہو، اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا. اور زاد راہ لے لو، یعنی سفر کا جو تمہارا سامان ہے وہ لے لو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کی ریکومنڈیشن سفر حج کے بارے میں کیا ہے کہ اس سفر میں جو بہترین زاد راہ ہے، جو اصل میں تمہارے اس سفر کو کامیاب بنائے گا وہ تقوی ہے. وہ کپڑے اور جوتے اور کریمیں وغیرہ نہیں ہیں، وہ بھی ساتھ رکھ لو، لیکن تقوی ساتھ رکھنا نہ بھولنا. اور زاد راہ لے لو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے بچو. 198 تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. کچھ لوگوں نے گویا سوال کیا کہ اگر ہم حج کے سفر پر آئے ہیں تو حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد آیا ہم کوئی بزنس کر سکتے ہیں؟ اتنا لمبا سفر کر کے، خاص طور پہ اس زمانے میں تو کوئی چیز خرید و فروش، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی. اور آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کہہ کر پکارتا ہے. انسان جب محنت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کچھ کماتا ہے، اللہ اسے اپنا فضل کہتا ہے. تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے چلو، کہ انشاءاللہ آپ چلیں گے، تو مشعر الحرام جسے مزدلفہ کی وادی بھی کہتے ہیں، پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو. اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. اپنے بنائے ہوئے طریقوں سے نہ شروع ہو جانا، بلکہ اللہ نے، تم نے پہلے بھی بڑی خرابیاں کر لی. مشرکین مکہ بڑی بڑی الٹی سیدھی حرکتیں حج کے نام پہ کرتے تھے، تالیاں، سیٹیاں، پتہ نہیں کیا کیا قرآن نے ذکر بھی کیا.
تو اب اللہ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اب جو تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ مجھے تو یوں اچھا لگتا ہے، بلکہ جس طرح اللہ نے تمہاری اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تو تم یقیناً گمراہی میں تھے، تم تو راستے سے بھٹک چکے تھے۔ 199 199۔ پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی وہیں سے روانہ ہو جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جو قریش تھے مکہ والے، انہوں نے کعبے کا خود کو متولی سمجھ کر اپنے لیے کچھ الگ لوگوں سے، عام لوگوں سے، حاجیوں سے الگ پروٹوکول بنا لیا تھا۔ حاجیوں کے لیے کیا حکم تھا؟ سب حاجیوں کے لیے جو حضرت ابراہیم بتا کر گئے تھے کہ وہ حج کہاں سے شروع کریں گے؟ میدان عرفات سے، وقوف عرفات سے۔ قریش نے کہا ہم ذرا اونچے لوگ ہیں، ہم عام لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمارا حج ذرا خاص ہے، تو ہم مزدلفہ سے ساتھ مل جایا کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور لوگ کہاں سے روانہ ہوتے ہیں؟ عرفات سے شروع ہوتا ہے، عرفات میں پہلے جا کے رکتے ہیں، پھر عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ، جسے قرآن کریم نے مشعر الحرام کے نام سے یاد کیا ہے، اس طرف پھر آتے ہیں، پھر اگلی صبح منا میں جاتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم نے خود سے بنا لیا اپنا پروٹوکول کہ تم کوئی لوگوں سے، باقی لوگوں سے الگ تھلگ شے ہو، اسے ختم کرو۔ اور یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ حج کا ایک کام انسان اپنے بارے میں جو برتری کا احساس ہے اور میں کوئی چیز ہوں، دوسرے کم میں زیادہ ہوں، اس میں ایک حج کا پیغام اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 200 آیت نمبر 200۔ پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ یہ مرحلہ کب آئے گا انشاءاللہ؟ ان قریب، کہ جب آپ منا میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ 10 ذی الحج کو، کنکریاں شیطان کو مار کے اور قربانی ہو گئی، اور بہرحال احرام، اس کے بعد سر حلق یا تقصیر خواتین نے کر لی اور مردوں نے، تو پھر حاجی صاحبان بڑے ایزی ہو جاتے ہیں کہ حج ہو گیا، اور وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ پہلے سنجیدگی اور الرٹنس اور یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے، ہم عبادت کی حالت میں، وہ گراف نیچے آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اگلے پلان شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی باتیں اور یہ اور فلان۔ تو عرب کیا کرتے تھے؟ جب حج مکمل کر لیتے تھے تو منا میں رہنا ہوتا ہے، وہاں پہ پھر گپے لگاتے تھے، ایک دوسرے پہ فخر کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا ہمارے خاندان جیسا خاندان کسی کا نہیں، اگر تو نے میرے ابا کو دیکھا ہوتا تجھے پتہ چلتا ابا کیسا ہوتا۔ دوسرا کہتا تو نے میرے دادے کو دیکھا ہوتا تو یہ ہم اتنے سخی، تو ہم اتنے بہادر، تو ہم نے تھوڑی سی بات ہوئی ہم نے 100 بندہ مار دیا، ہمارے سے ٹکر، اپنے بزرگوں کی تعریفیں کرتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ غور کیجیے۔ پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد، کتنے جوش سے دادے کی تعریفیں کرتے تھے، اب اللہ کی کرو۔ اللہ بڑا ہے تمہارے دادے سے اور تمہارے خاندانوں سے اور تمہارے بزرگوں سے، ان کی تعریفیں کرنے کا، ذکر کرنے کا تو بڑا جذبہ دکھاتے تھے۔ اب اس طرح اللہ کا ذکر کرو، چونکہ حج اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، تمہارے باپ دادا کی جگہ نہیں ہے، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جس جذبے سے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اللہ تو اس سے بڑا تمہارے باپ دادوں سے، تو اور بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں، تو لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، آخرت کی دیکھی جائے گی بعد میں، ہمیں جو دینا دنیا میں دے۔ بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کا فوکس دنیا ہوتی، وہ دنیا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہوتی، کوئی شک نہیں، لیکن دنیا جانے والی ہے اور آخرت رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو قسم کے حج کرنے والے، ایک وہ جن کا فوکس دنیا ہے صرف فقط، بھائی دنیا میں ہی میری دعائیں پوری ہوں، دنیا میں ہی میرے کام ہوں، اور اگلی آیت میں ان کا ذکر ہے کہ جو کہتے ہیں یا اللہ دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ معروف دعا جو ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو پس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ خطرناک بات، اللہ فرماتا ہے اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جو سارا کچھ دنیا کے تناظر میں دیکھتا ہے، یہ کام ہو جائے، یہ کام، اور اسے پرواہ نہیں ہے، اس کی نیت آخرت کی نہیں ہے تو ہم آخرت میں دیں گے بھی نہیں۔ آیت نمبر 201، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، یعنی یہ آخرت کو بھولے ہوئے نہیں، اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ 202 آخری آیت جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ، یہی لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے، یعنی دنیا میں جو محنت کی تھی آخرت میں بھی اس کا نتیجہ پائیں گے، لیکن جن کا فوکس صرف دنیا تھی، وہ جو دینا تھا دنیا میں ان کو دے دیا، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو دنیا میں چونکہ رہنا تھا تو دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگتے تھے اور آخرت کو فراموش نہیں کرتے تھے، تو وہ اپنی دنیا کی محنتوں کا صلہ آخرت میں بھی پائیں گے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ تو آپ کی خدمت میں یہ چند آیات کی تلاوت کی، اور بہترین ابتدا اللہ کے نام سے اور اللہ کے کلام سے ہوتی ہے، اور ہم صرف عربی میں بھی تلاوت کرنے کے اور بس کر دینے کے قائل نہیں ہیں، جب تک کہ جو تلاوت ہوئی ہے اس کا میننگ عرض نہ کر دیا جائے اور بتا نہ دیا جائے۔ تو ان آیات کی تلاوت کے بعد ہم اپنے اس اہم ترین اور مقدس ترین سفر حج کے بارے میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو ہم انشاءاللہ ابھی ہماری یہ 3 کلاسز ہیں، آج اور کل انشاءاللہ مغربین کے بعد ہوگی، اور پرسوں پھر بعد از دوپہر ہے، اسی ٹائم پر کلاس ہوگی۔ تو ان 3 دنوں میں انشاءاللہ ہم نسبتاً تفصیل کے ساتھ شروع سے لے کر اور آخر تک حج کے سفر میں آپ نے کیا کیا کام کرنے، کون کون سے اعمال انجام دینے، حج کے اعمال کو ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہے مناسک حج۔ مناسک حج یعنی اعمال حج، حج میں کیا کیا کام کرنے، تو ہم وہ انشاءاللہ ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور
آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جو جو مرحلہ بیان ہوتا جائے اس مرحلے سے مربوط پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، کوئی چیز مبہم ہو، تو وہ آپ انشاءاللہ اپنے سوالات کر لیں گے، جو ہمیں فوری ذہن میں ہوں گے جواب ہم آپ کو فوری دے دیا کریں گے، ورنہ انشاءاللہ دیکھ کر جو مناسک حج کی فقہا کی کتابیں ہیں ان سے دیکھ کر ہم آپ کی خدمت میں اسے بیان کر دیں گے۔ بس یہ گزارش ہوگی کہ اس طرح آسانی ہو جائے گی کہ جو حصہ بیان ہم کر چکے ہیں اس سے مربوط سوالات آپ پوچھیں، تو پھر آخر تک انشاءاللہ سارا اللہ نے چاہا تو آسانی سے کور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی سوال ذہن میں آیا ہے تو آپ اسے نوٹ کر لیں اپنے پاس، آپ تو زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، موبائل ہے تو اس میں بول کے ریکارڈ کر لیں یا ویسے لکھ لیں اپنے پاس، اور جب اس کا ٹائم آئے اس مرحلے کو ہم بیان کریں تو اس کے بعد بھی اگر کلیئر نہ ہو تو انشاءاللہ پھر آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ یہاں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو نوازش بھائی نے آج جو گروپ میں میسج کیے اس میں آپ کو نمبرز دے دیے ہیں، میرا نمبر بھی ہے، میں سید محمد حیدر نقوی، اور ہمارے بہت ہی عزیز اور بزرگوار دوست مولانا حسنین جو ہیں، علی حسنین، ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے، تو ان کا نمبر بھی ہے، تو آپ اپنے سوالات ویسے بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ حج کے اینڈ تک جاری رہے گا۔ بہت سارے سوالات آپ کو یہاں ذہن میں آئیں گے، بہت سارے، اور حج کے آخر تک یہ سوالات ختم نہیں ہوں گے، ہر مرحلے پر پیش آتے رہیں گے، اور یہ بالکل نارمل بات ہے، اور جو سوال بھی ذہن میں آئے وہ ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم اس سفر کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، کچھ اس سفر کے شروع کرنے سے پہلے کی چیزیں تیاری میں، جس میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ان کی طرف ضرور توجہ دیں لیں۔ ویسے تو وہ چیزیں ساری عمر ہی چاہیے اور ضروری ہیں ایک مسلمان کے لیے، لیکن بعض اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو شاید ایک وجہ جس کے لیے اللہ نے حج رکھا ہے، ایک وجہ وہ یہ ہے کہ اس بہانے سے ہم باقی اپنے ٹیڑھے پن بھی سیدھے کر لیں، جس کی طرف عام روٹین میں زندگی میں لگ گئے، ایک روٹین بن گئی اور اب بس چل رہی ہے ویسے ہی، تو جب کہ اللہ جانتا ہے کہ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو ہم وہ دور کر لیں۔ تو ان میں سے مثلاً ایک چیز وہ نماز اور نماز سے مربوط مسائل۔ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ بڑی عمر کا بندہ ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے جتنا بندے کی ایج زیادہ ہوتی جائے پھر اس کو اتنی زیادہ انسلٹ لگتی ہے۔ کوئی سوال ایسا پوچھتے ہوئے کہ یہ پوچھوں گا تو لوگ کہیں گے اس کی اتنی عمر ہوگی ابھی تو غلط کر رہا تھا، تو یہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ وضو غلط کرتے ہیں، غسل غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب قوم میں پڑھتے تھے تو ہمارے جو مدرسہ تھا، مدرسہ امام خمینی، تو اس میں مدرسہ تو نہیں تھا، پوری یونیورسٹی تھی، تو اس میں دنیا کے بہت سارے ممالک سے لوگ آتے تھے، داخلہ لیتے تھے، امریکہ سے، یورپ سے، آسٹریلیا سے، حتیٰ چائنا سے، اس سائڈ کے مشرقی ممالک سے اور افریقہ سے۔ تو افریقی ممالک میں بالعموم ذرا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے کافی ساری ان میں مشکلات ہوتی تھیں۔ تو امتحان دو طرح کے ہوتے تھے، ایک امتحان لکھ کے لیا جاتا تھا اور ایک امتحان اورل ٹیسٹ شفائی جو ہوتا ہے اسے وہ سامنے بیٹھ کے لیتے۔ تو میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تعلق افریقہ سے تھا، تو اس امتحان میں جو پاس ہو جائے تو اس کا پھر وہ شہریہ جو منتھلی پیسے ملتے ہیں عدیہ، وہ تھوڑا بڑھ جاتا تھا۔ اور وہ امتحان ہو رہا تھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کتنے
شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تو کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ کہتے 6 بچے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کا غسل بتاؤ. آتا ہے؟ بالکل آتا ہے مجھے. ان کا اچھا بتاؤ. تو غسل کیا نیت کر کے تو شوہر کے نیچے چلے جاؤ غسل کر. اس میں کون سی بات؟ کہتا ہے کوئی ترتیب، کوئی آگے پیچھے، کوئی فلاں. کہتا ہے کچھ بھی. ماشاء اللہ مبارک. انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے زیادہ ہیں اس لیے تمہارا ہم شہریہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن غسل اپنا ٹھیک کرو. تو ایسے بہت سارے مسائل جو ہم دین کے معاملات میں سنجیدہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کم سنجیدہ ہونے کی وجہ سے ٹیڑھے میڑھے چل رہے ہوتے ہیں، اس حج کے سفر کے بہانے ہم ان کو درست کر سکتے ہیں. وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، کب کون سا غسل کرنا ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، نجاسات کیا ہوتی ہیں، پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے، نجس چیز پاک کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نماز کی وہ بنیادی چیزیں کہ اگر وہ صحیح نہ ہو تو نماز ہی صحیح نہیں ہوتی. نماز کی قراءت، عربی زبان میں کچھ الفابیٹس، حروف ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی ہیں، لیکن جس طرح ہم انہیں اردو میں تلفظ کرتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں، عربی تلفظ وہ نہیں ہے. اور جو نماز میں ریکوائرڈ ہے وہ عربی تلفظ ہے. مثلا ہم تے اور توئے کو ایک طرح سے بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب ہم طوطا بولتے ہیں جس طرح ہم بولتے ہیں تو عرب اسے تے سے سمجھے گا یہ طوطا ہے. ٹھیک ہے. عرب کی توئے فرق ہے ہماری توئے سے. ہماری تے اور توئے ایک جیسی ہے. ہمارا سین اور صاد ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا زے اور زال اور زواد وہ جب اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم تو ایک ہی طرح سے تلفظ کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں مثلا یہ حروف جن کے میں نے نام لیے ان کا تلفظ مختلف ہے. تو ایک حد تک انسان کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ان کا اصل تلفظ ہے اس تلفظ کے ساتھ ان حروف کو ادا کریں. انسان کوشش کرے اور کوشش کے باوجود اگر نہ کر پائے تو پھر اللہ تعالیٰ کریم ہے، لیکن اگر کوشش ہی نہ کرے، لاپرواہی کرے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی، تھوڑے سے پیسوں کے معاملات میں بھی بڑی محنت کرتا ہو، بڑی باریک بینی، بڑی بال کی کھال اتارتا ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن دین کے معاملے میں کیا گزارا چل رہا ہے نا، گزارا چل رہا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ان چیزوں کی ان ایام میں مثلا ایک دفعہ ان کو ری چیک کر لینا، اصلاح کر لینا، کیونکہ آپ نے آپ کے حج کو صحیح ہونے کے لیے آپ کا وضو صحیح ہونا ضروری ہے. حج میں کوئی یعنی پنجگانہ نمازیں حج میں شامل نہیں ہیں، وہ تو ہر روز ویسے ہی ہیں، چاہے حج ہو چاہے حج نہ ہو. لیکن کچھ نمازیں ہیں جو حج سے مربوط ہیں. مثلا آپ نے جب طواف کرنا ہے تو اس کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اگر آپ کی وہ نماز صحیح نہیں ہے تو پھر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو عمرہ باطل، کر کے آ گئے باطل. اگر آپ حج کر رہے تھے حج باطل ہو گئے مثال کے طور پر. آپ کی نماز ہی صحیح نہیں. تو اب ویسے جیسے چل رہی تھی نماز چل رہی تھی، اب بندہ کہتا ہے حج پہ جا رہا ہوں، تھوڑی سی محنت کر لوں، تھوڑا اہمیت دے، صحیح کر لیتے ہیں. باقی نمازیں بھی اس کی پھر ظاہر ہے کہ درست ہو جاتی ہیں. تو کچھ چیزیں میں نے عرض کی کہ وہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آمادگی اور تیاری ہے، اور کچھ چیزیں آپ کو جیسے نوازش پہ ہی بتا رہے ہیں، ذرا چلنا پھرنا شروع کر دیں، غذائیں ذرا بہتر کھانا شروع کر دیں. 12 صلوات پڑھیے محمد والے. تو میں اس سفر کے جو احوال اور اعمال ہیں اس کے بیان کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، اور بنیادی طور پر بنتے بھی 2 حصے. تمام عبادات کا معاملہ یہی ہے 2 حصوں والا، اور بالخصوص حج کا معاملہ یہ.
دو حصے کیا ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے دو حصے ہر انسان کے۔ کیسے دو حصے ہمارے؟ ہمارا ایک حصہ ہمارا یہ ظاہری بدن ہے، جو میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، شکم ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، ظاہر ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ اور ایک اور حصہ ہے اور وہ باطن ہے یا روح ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن اصل ہے وہی۔ توجہ فرما لیں، وہ نظر نہیں آتا لیکن حقیقت میں وہ ہے تو بدن زندہ ہے، وہ ہے تو بدن زندہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو بدن پھر مردہ بدن، مردہ دین، مردہ نماز، مردہ حج، زندہ دین، زندہ نماز، زندہ حج۔ اب جو زندہ ہو وہ اثر دکھاتا ہے، جو مردہ ہو جدھر مرضی گھسیٹتے پھرو وہ نہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ مثلا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز، یقیناً نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، زندہ نماز، یعنی اگر وہ زندہ ہے تو روکے گی تمہیں، کچھ نہ کچھ اثر ڈالے گی تمہارے رویے درست کرنے میں۔ اور اگر مردہ نماز ہے، نماز بھی ہے اور فسق و فجور بھی، بہت سارے لوگ ہیں نمازی بھی ہیں اور حرام خور بھی، رشوت خور بھی ہیں، نمازی بھی، نو پرابلم، بیلنس پالیسی پہ چلا رہے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا ہوا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائیوں سے اور گناہوں سے نماز روکتی ہے۔ یہ اللہ ڈیفائن کر رہا ہے نماز کو۔ اب فرض کریں مجھے ایکس وائی زیڈ کسی کو روک، نمازی بھی ہے اور جو دل میں آتا ہے گناہ کر لیتے، کیوں؟ یہ مردہ نماز ہے، اس نے نماز کا بدن، لاش ساتھ رکھی ہوئی ہے، ساتھ ہی گھسیٹ کے جدھر مرضی لے جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتی اس کو، وہ کوئی نہیں روکتی ادھر نہیں جانا، تو نے یہ کام نہیں کرنا، مردہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن ان کا دین مردہ ہے۔ کیسے مردہ ہے؟ یعنی اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے، خدا نخواستہ ایسے اگر ہو، جو بھی ہو، میں بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ان کی اگر زندگی کو دیکھا جائے اور ایک بالکل کافر کی زندگی کو دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں، لیکن وہ پیدا کافر کے گھر ہوا ہے، یہ پیدا مسلمان کے گھر ہوا ہے، مردہ دین ہے۔ زندہ ہوتا تو فرق نظر آتا کہ بھائی تیرے دین نے تیری زندگی میں کیا چیز ایڈ کی ہے جو اس کافر کی زندگی میں نہیں ہے، اور کیا چیز کم کی ہے کہ جو اس کافر کی زندگی میں ہے، اللہ نہیں دیکھنا چاہتا تیری زندگی میں کم ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیرے دین میں زندگی ہے، وہ کچھ روک سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، کچھ کام تجھ سے کروا سکتا ہے، اور کچھ کام تجھ سے مطلب کاموں سے، برے کاموں سے تجھے روک سکتا ہے، زندہ دین۔ تو اسی طرح زندہ حج، روح والا حج، لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں میں، وہ ویسے تو ہر معاملے میں یوں ہی ہے، لیکن ابھی چونکہ ہم حج کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے حج کی درست شناخت۔ حج کیوں کر رہے ہیں؟ حج ہے کیا؟ کئی لوگ حج کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر بہت ہی بے پردہ الفاظ میں کہوں تو بھائی ڈنڈوں سے بچنے کے لیے، اور ان حج کی طرف انہیں کوئی رغبت نہیں ہوتی، بس اتنی ہوتی ہے کہ نہ کیا تو بھائی ڈنڈے پڑیں گے بس۔ اور حج کیا ہے؟
کون جاتا ہے یار دھکے کھانے، پلے سے پیسے لگا کے دھکے کھاؤ، یہ کوئی تک ہے، لیکن کیا کریں پھنس گئے۔ جیسی شناخت ہے ویسا ہی رویہ ہے۔ اس کے نزدیک حج یعنی مرنے کا چانس ہے، وہاں پہ اسٹیمپیڈ ہو جاتا ہے، یہ شناخت اسی طرح پہچانتا ہے۔ حج کیا ہے؟ دھکے کھانا۔ دیہاتوں میں جب بھینسیں مرتی ہیں تو لوگ افسوس کرنے جاتے ہیں، جیسے بندے مرنے کا افسوس کرنے جاتے ہیں دوسرے گھروں میں۔ بھینس گائے بڑی قیمتی ہوتی، تو کسی کی بھینس مر گئی تو اس کو لوگ افسوس کے لیے آ رہے تھے، تو اس کا ایک رشتہ دار جو تازہ حج سے آیا تھا وہ بھی اس کو افسوس کرنے گیا، تو افسوس کر رہا ہے کہ باجی آپ کی بھینس مر گئی، تو بڑا افسوس ہوا سن کے۔ تو بھینس کتنے کی تھی؟ تو اس نے کہا پرانے زمانے کا جھوٹ، اس نے کہا کہ نا اتنی زبردست میری بھینس 50,000 روپے کی میں نے لی، ابھی تو مہنگی ہوگی وہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری بہن تو 50,000 پر رو رہی ہے، میں بھی تو لاکھ روپے کے دھکے کھا کے آیا بیٹھا ہوں، لاکھ روپیہ بھر کے وہاں سے دھکے کھا کے میں بھی تو آیا بیٹھا ہوں، تو بھی صبر کر جیسے میں نے صبر کر لیا۔ یہ حج کی شناخت، حج کی پکچر ہے دھکے کھانا۔ تو جب تک شناخت صحیح نہ ہو کبھی بھی اس چیز کے بارے میں رویہ صحیح اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹے بچے کو آپ ایک ہیرا رکھ دیں سامنے اور اسی سائز کی چاکلیٹ رکھ دیں سامنے، کیا توقع ہے؟ بچہ کیا اٹھائے گا؟ چاکلیٹ اٹھائے گا۔ اس کی اماں ابا دور سے دیکھ رہے ہو، اسے کہ چاکلیٹ مت اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، یہ وہ کہے گا میں آپ میرے بابا ہی نہیں ہوں، میں تو چاکلیٹ اٹھانی، آپ میرے دشمن، آپ مجھے چاکلیٹ سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ ابا اماں سر پیٹ رہے ہو، بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے تو کیا چیز چھوڑ رہا ہے، چاکلیٹ کی جتنا مہنگا ہے تو چاکلیٹ کی فیکٹری لگ جائے گی اس سے۔ وہ کہتا ہے میں نے چاکلیٹ ہی لینی۔ معرفت، پہچان نہ ہو۔ ہم مثال دیتے ہیں، چھوٹے بچے کے سامنے آپ ایک ٹوائے کار رکھ دیں اور جس میں سے لائٹیں جلتی ہوں اور جو کلا بازی لگاتی ہو اور میوزک کی آوازیں آتی ہوں اور کیا کیا زبردست ہو، اور دوسری طرف ہم اصلی گاڑی کھڑی کر دیں، چھوٹا بچہ وہ یہ والی لے گا، ساتھ اماں ابا بھی ہو کہ بیٹا ہم آپ کو ایسی 10 لے دیں گے، ابھی وہ والی لو گے، میں نے نہیں لینی۔ تو دین کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بچے بنے ہوتے ہیں، اصل چیز کو چھوڑ کر ٹوائے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ بچہ جب بڑا ہو جائے، مثلا 25 سال کا ہو جائے، جوان، اب اس کو دوبارہ وہی چوائس دی جائے، ایک طرف وہی گاڑی اور ایک طرف اصلی گاڑی، اب شاید وہ اپنی انسلٹ سمجھے گا، مجھے تم نے پاگل سمجھا، مجھے ٹوائے کار اور اس کار میں چوائس کا کہہ رہے ہیں۔ پہلے یہی بچہ جب اس کو شناخت نہیں تھی، بچہ تھا، عقل چھوٹی تھی، تو بڑی گاڑی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اب چھوٹی گاڑی ٹوائے آفر کیا جانا اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھے تم نے کیا بچہ سمجھا کہ مجھے تم یہ ٹوائے کار آفر کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بھی اگر انسان ذرا بڑا ہوتا رہے، اس کی معرفت اور اس کی شناخت بڑھتی رہے، تو پھر اس کو چیزوں کی اصل شکل نظر آتی ہے۔ پہلے دیکھ رہا تھا بھائی یہ دھکے ہیں، تو وہ کہتا ہے دھکے نہیں ہیں، یہی تو اللہ نے چانس دی۔ میں موجودہ حالات کی ایک مثال دوں اور پھر ہم یعنی آج انشاءاللہ اس کے بعد حج کی طرف چلیں، تقریباً 5:30 تک ٹائم ہے، تو میں کچھ حج کے مسائل ان کا بیان شروع کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جنگ ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل اور جمہوری اسلامی ایران کے دوران۔ امریکہ اور اسرائیل یہ حملہ کرتے ہیں اور بمباری کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، بہت طاقتور ہیں، ٹیکنالوجی میں مثلاً بہت آگے ہیں۔
اب میں دیکھ رہا ہوں جنگ کو، ہوئے 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 بیچارے ایرانی تباہ ہو گئے، اکانومی تباہ ہو گئی، پتہ نہیں ٹرمپ کیا کرے گا ان کے ساتھ۔ اس نے کہا میں نے اسٹون ایج میں واپس بھیج دوں گا، میں فلان بھیج دوں گا۔ شکر ہے یار جنگ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی۔ یہ ایک ویژن ہے نا، دیکھنے کا انداز، یعنی میری شناخت یہ ہے کہ بڑا غلط ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے مولا کا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا خطبہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا، شناخت بدلنے سے کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایرانیوں پہ مصیبت آئی، ہوئے ہوئے ہوئے، آیت اللہ خامنائی اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے اتنے بندوں کے ساتھ، ہمارے بچہ ان کا زخمی ہوا پڑا جو ابھی موجودہ رہبر ہے، وہ بھی بڑی سخت انجریز ہیں ان کو، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ایران کی فوج کے جو سارے بڑے جرنیل تھے، بہت بڑی مصیبت آئی، یوں دیکھتے ہیں۔ لیکن مولا علی خطبہ نمبر 27 ہے نہج البلاغہ میں غالب ہے، وہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں جہاد جنت کا ایک دروازہ ہے جو اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا۔ جنگ جنت کا ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب کو اللہ جدھر سے آنے ہی نہیں دیتا۔ لخاصت اولیاء، اپنے خاص دوستوں کے لیے یہ دروازہ اللہ کھولتا ہے۔ اگر مجھے مولا علی کی اس بات یہ میری سوچ کو بدل دے تو میں جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا اوئے ہوئے ہوئے ایرانی کو بڑی مصیبت میں، میں کہوں گا یار ایرانی تو بڑے لکی ہیں، وہ جو مارے گئے وہ تو بڑے لکی ہیں، بڑے زبردست طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ میرا پتہ نہیں ہے کہ میرے اینڈ تک شیطان کیا کیا کام مجھ سے کروا لے، شناخت چینج ہو جاتی۔ ابن ملجم ضربت لگاتا ہے امیر المؤمنین کو مسجد کوفہ میں، آج کی زبان میں کہوں بریکنگ نیوز، ابن ملجم نے بہت کامیابی سے ہٹ کیا مسلمانوں کے خلیفہ کو، بڑا سکسیسفل اس کی پلاننگ رہی ہے۔ لیکن آپ مولا علی کا انٹرویو کریں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں، وہ کہیں گے فزت ورب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم یہ کامیاب نہیں، میں کامیاب ہوں۔ وہ جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں صرف دنیا میں ہی دے دے، وہ کہے گا یہ علی کو کیا ہو گیا، شاید کوئی پرابلم اثر ہو گیا، اتنے جھٹکا لگا، شوق لگا تو بیکی باتیں کر رہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، جو اس کی دنیا سب کچھ ہے۔ کہے گا مولا کا ابن ملجم کامیاب ہوا ہے، آپ تھوڑا پانی شانی پیئے، مطلب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کہاں کامیاب ہوئے؟ وہ بندہ جس کے لیے دنیا سب کچھ ہے وہ کبھی مولا علی کو کامیاب نہیں کہے گا، وہ کہے گا بیچارے امام حسین، ہو۔ لیکن اگر معرفت بدل چکی ہے، اللہ نے جو بتایا ہے، جو اس کائنات کو دکھایا ہے، اور دنیا اور آخرت کا جو کانسیپٹ دیا ہے اور آخرت کی جو نعمتیں بتائی ہیں، اس کے بعد جو دنیا دار کی نظر میں کامیاب ترین ہے وہ اس معرفت والے کی نظروں میں ناکام، اور جو آخرت والے کی نظروں میں کامیابی ہے دنیا دار کی نظروں میں وہ کامیابی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو حج کی شناخت اور معرفت ہونی چاہیے پہلے کہ حج ہے کیا چیز۔ تو میں اگر ابھی خلاصتاً ابتدائی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو حج اصل میں انسان کو حقیقت میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، صرف چکر لگوانے کے لیے نہیں اور بھگانے دوڑانے کے لیے
نہیں ہے، اور گرمی برداشت کروانے کے لیے نہیں، اور نہ پیسے خرچ کروانے کے لیے۔ حج ہم لوگوں کو حقیقت میں اللہ کا بندہ بنانے کی، اللہ کی اطاعت اور شیطان سے دشمنی۔ آپ حج کو دیکھیں، آپ ایک جگہ پہ سارے گھوم رہے، ایک سینٹر کے گرد، یونٹی، تم ایک امت ہو، تم ایک قوم ہو۔ سعی، کوشش، تم نے اس دنیا کی زندگی میں کوشش کرنی ہے، لیکن لمٹس میں رہ کر، آگے نہیں نکلنا۔ جو اللہ نے لائن کھینچ دی ہے اس سے آگے نہیں جانا، اس کے اندر رہ کے کوشش کرنی۔ پھر اب اللہ نے کہا ہے یہاں سے میرے حرم سے نکلو، فلان کرو، ہم بیان کریں گے اپنی توفیق کے مطابق آپ کو۔ پھر جب فلان فلان عمل کر لو، اب جو تمہارا اصلی دشمن ہے شیطان، اس سے اعلان جنگ کرو، اور پریکٹیکلی گویا کہ اس پہ حملہ کرو، مارو اس کو، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے تمہیں گمراہ کرنے کی، جیسے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا، تو تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا اس کو، وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی دشمن ہی فیل کرو اس کو، نہ کہ اس سے مشورے لینا شروع ہو جاؤ۔ جہاں پر میرے قوانین میں تمہارا مطلب نہ نکل رہا ہو لمٹس میں رہتے ہوئے، پھر شیطان سے کہو تو بتا کیسے میں چکر چلاؤں، تو یہ خواہش میری پوری ہو جائے گی۔ اس سے اعلان جنگ کرو۔ تو اللہ کی اطاعت اور شیطان سے اعلان جنگ، اس ٹریننگ ورکشاپ کا نام حج ہے۔ اور ٹریننگ ورکشاپ کے بعد پھر جو جس کے پاس آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ریزلٹس دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے امپلائیز کو ان کی پرفارمنس میں بہتری کے لیے ان کے لیے یہ ٹریننگ سیشن رکھا ہے، یہ ٹریننگ دی ہے، اور اب ماشاءاللہ ورکشاپ مکمل ہو گئی ہے، تو اب کیا پرفارمنس ہے، تو پتہ چلے کہ کوئی بھی چینج نہیں آئی۔ جب کوئی بھی چینج نہیں آئی تو لوگ پھر حاجیوں کا مذاق بنانا شروع ہو، توجہ فرما رہے ہیں، پھر حاجیوں کے لطیفے بنے تنزن۔ جب حاجی غلط، پہلے حاجی کا عنوان نہیں تھا تو دوسروں میں شامل تھا، مثلا دوسرے بھی کر رہے ہیں، اب جناب حاجی کا عنوان لگ گیا، یعنی اللہ سے ایک نسبت ہو گئی ہے خاص، ٹھیک ہے نا، جیسے فوجی کی وردی پہ خاص میڈل لگ جاتا ہے کسی خاص کام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اب وہ نسبت آ گئی حاجی کی، اب یہ وہی کام کرے جو پہلے کرتا تھا، اب لوگ کہیں گے حاجی صاحب کو دیکھو، ٹھیک ہے نا، حاجیوں کی حالت دیکھو، یعنی اللہ کے اس پروجیکٹ کی بدنامی کا سبب بنے۔ پہلے یہ عنوان نہیں تھا، اب ایک ذمہ داری آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نے فرمایا اپنے شیعوں کو، اے ہمارے شیعتنا، اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا باعث بنے۔ لوگ تمہیں ہم سے جانتے ہیں نا، تم نے لوگوں کو یہی بتایا ہو تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، تم علی کے ماننے والے ہو، تم امام حسین کے ماننے والے ہو، اب ذرا اپنے آپ کو دیکھ کے بھی رکھنا بھی تم کرتے کیا ہو معاشرے میں، منسوب ہم سے ہو اور کام تمہارے ان وانٹڈ قسم کے ہو، ہمارے پسند کے نہ ہو، تو پھر ایسا کام نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حج کے ذریعے ہمارے اندر تبدیلی اور چینج چاہتا ہے، اور البتہ ہر عبادت ایسی، روزے فرض کیے فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، ٹھیک ہے، تاکہ تم چینج ہو جاؤ۔ اصل میں تمہیں جو فائدے ملنے ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار کے ملنے، لہٰذا کبھی روزوں کا مہینہ رکھ دیا تاکہ روٹین تھوڑی ٹوٹے، کبھی حج کا سفر رکھ دیا، اور آپ دیکھیں حج کے لیے فرمایا جس میں استطاعت کس میں ہوتی ہے؟ جس کی کوئی اچھی جاب ہے، اچھا کاروبار ہے، پراپرٹی ہے،
یعنی اگر یہ بندہ سیدھا ہو جائے تو معاشرے میں کوئی اثر ڈال سکتا ہے، بہت سارے بھلائیوں کا سرچشمہ بن سکتا ہے اگر یہ سیدھا ہو جائے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے حج کا ثواب لیا بس اور میری ذمہ داری کو. ہر سال حج کا ثواب، کچھ لوگ ہر مہینے عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن کرنا ورنہ اور کچھ نہیں، اپنے ثواب کا ٹوکرا ہی مثلا بھرنا ہے. تو بہت فرق پڑتا ہے آپ کس نگاہ سے چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم اس حج کے روحانی والے اور باطنی حصے کا بیان آج یہی پہ تمام کرتے ہیں، اور جو حج کا ظاہری حصہ ہے عام طور پہ اسی پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بھائی میرا حج صحیح ہو جائے، صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اور وہ اپنی جگہ پہ ضروری ہے. ہم اس کا کچھ بیان آپ کی خدمت میں شروع کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ہمارا جو حج ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حج کی مختلف اقسام ہیں. ایک حج تمتع اور دوسرا حج قران اور تیسرا حج افراد. آپ کو تاکہ پتہ ہو ان تینوں کے احکام مختلف ہیں. ہم نے کون سا حج کرنا ہے ان تین میں سے؟ ہم نے حج تمتع کرنا. جو لوگ بھی دور کے علاقوں سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، تقریباً 70-80 کلومیٹر کی رینج سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں، مکہ میں آتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں، ان کا حج حج تمتع ہے. تمتع کا لفظی مطلب کیا ہے اور حج تمتع کو حج تمتع کیوں کہتے ہیں؟ تمتع یعنی تے پر تشدید اور عین. تمتع اس کا لفظی مطلب ہے کسی چیز سے یا چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا، لذت سکون حاصل کرنا، استعمال میں لانا. یہ لفظ بیسیکلی وہی ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں لفظ متاع زیست، یعنی زندگی کا سامان، مال و متاع، یعنی جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری زندگی کا سامان، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لذت اٹھاتے ہیں، فائدے حاصل کرتے ہیں. اس حج کو حج تمتع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حج جو ہم کریں گے اس کے دو حصے ہیں بڑے. پہلا حصہ عمرہ ہے اور دوسرا حصہ حج ہے. یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی اور حج بھی، عمرہ تمتع اور حج تمتع. اگر حج کے موسم کے علاوہ آپ جائیں گے تو آپ عمرہ کریں گے. اس عمرے کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ، یعنی سادہ لفظوں میں کہوں اکیلا عمرہ، ساتھ حج نہیں. لیکن جب آپ حج کے موسم میں جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اس عمرے کو کہتے ہیں جو عمرہ آپ پہلے جا کے انجام دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ انجام دیں گے، مدینہ سے احرام باندھ کر مکہ کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ عمرہ کریں گے. پہلے وہ عمرہ تمتع ہے. تو اسے عمرہ تمتع اور اس حج کو حج تمتع کیوں کہتے ہیں؟ عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے. عمرہ تمتع کرنے کے بعد آپ کا احرام اتر جائے گا اور احرام باندھنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو آپ پر جو حلال تھی ویسے آپ پر حرام ہو گئی تھی وہ دوبارہ حلال ہو جائے گی. تو آپ حج کا احرام باندھنے تک ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، لذت اٹھا سکتے ہو. تو اس بنا پر اس کو نام دیا گیا حج تمتع کا. اس کے عمرے کو بھی عمرہ تمتع کہتے ہیں اور جو سیکنڈ حصہ جو حج ہے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور اس پورے کا نام ویسے ایک لفظ میں وہ حج تمتع کا نام دیا جاتا ہے. بس آپ کے سفر حج میں یعنی حج تمتع میں ایک عمرہ ہے پہلے اور ایک حج ہے. عمرہ تمتع اور حج تمتع.
توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے. خوب. کچھ چیزیں ہم باقاعدہ عمرے کا بیان کرنے سے پہلے جو اسی حج کے موضوع سے مربوط ہیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. ایک چیز پھر بھی اگر سننے کے بعد کسی کے ذہن میں سوال رہ جائے تو پھر وہ سوال کر سکتے ہیں. پہلی چیز کہ اگر وہ نہ ہو تو حج واجب ہی نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں استطاعت. جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران میں ہے 4 سپارے کے شروع میں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اور اللہ کے لیے حق ہے لوگوں پر, لوگوں کی گردنوں پر یہ حق ہے اللہ کا کہ وہ اس گھر کا حج کرے. حج البیت, لیکن کون کرے؟ من استطاع, جس میں استطاعت ہو. من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کی طرف جانے کے سفر کی راستے کی استطاعت رکھتا ہو اس پہ فرض ہے. تو یہ استطاعت کیا ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیں. ایک بار صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو یہ میں اس فارسی عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اگر یہ جس کو حج کس پہ واجب ہے؟ جس میں استطاعت ہو, اور اسے کہتے ہیں مستطیع, اس پہ حج واجب ہے, دوسرے پہ حج واجب نہیں ہے. اگر استطاعت کی شرائط موجود ہو تو جس میں بھی موجود ہے حج اس پہ واجب. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. کئی چیزیں المیہ ہیں. ایک المیہ حج کے بارے میں یہ ہے کہ حج کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اینڈ میں کریں گے. سیٹ ہے, امیر ہے, بینک بھرے پڑے, حج کا نام لو, ابھی بچوں کے فرائض ادا کرنے. ویسے گرمیاں یوں کے گیا ہوتا ہے, لیکن حج کا معاملہ ہے ابھی بچوں کے فرائض ادا کرنے, ابھی یہ ہے, ابھی وہ ہے. دماغ میں کیا ہے کہ پہلے جو کرنا کرانا ہے وہ کسی طرح کر لیں, اینڈ میں حج کریں گے تاکہ سارے معاف ہو جائیں. یعنی بیسیکلی اللہ کو بھی چکر دے دیں. اب تو نے کہا ہے حج کے میں گناہ کو معاف کرے گا, آپ تو پھنس گئے, ہم حج اینڈ میں کریں گے تاکہ آپ کو ہمارے سارے معاف کرنے پڑے. تو کہانی اس طرح ہے نہیں جس طرح آرام سے بیان کر دی جائے. تو عام طور پر بڑھاپے میں حج کرتے جاتے, ٹھیک ہے. تو یہ تصور صحیح تصور نہیں ہے. ایک بڑی عمر کا بندہ, اس میں چینج آ بھی جائے تو وہ اس میں کیا کرنا ہے, وہ آلریڈی ریٹائر ہو گیا مثال کے طور پر. ہاں اگر کوئی جوان کرے تو اس میں چینج آئے تو خیر اثر پڑے گا, اس کا زیادہ توقع ہے. اگرچہ اگر کوئی شخص بڑی عمر کا ہے تو حج اس میں تبدیلی بالکل لا سکتا ہے. اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بوڑھے اصحاب بھی تھے, وہ جوانوں سے زیادہ لڑائی کر رہے تھے, یہ ممکن ہے. لیکن ایک عمومی پکچر یہ ہوتی ہے کہ جوان جو ہوتے ہیں ان میں ان کے جذبے بھی جوان ہوتے ہیں, اور بڑی عمر میں پہنچ کے انسان پھر ظاہر ہے کہ اس طرح سے تر و تازہ نہیں رہتا. تو یاد رکھیں استطاعت جیسے ہی انسان میں پیدا ہوتی ہے تو حج اس پہ فوری واجب ہوتا ہے. اگر نہ کرے تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے. استطاعت اگر نہیں ہے تو واجب ہی نہیں, لیکن اگر واجب ہے تو فوری واجب ہے. نہ کہ کہے میں اس سال نہیں, موڈ نہیں بن رہا, اس سال یہ ہے وہ ہے, جا وہ اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی کر رہا ہے. اور اگر اس حالت میں اسے خدا نخواستہ موت آ جائے کہ حج اس پہ واجب ہے اور اس نے نہیں کیا, تو شیعہ اہل سنت دونوں کے ہاں یہ فرامین موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے, کر سکتا ہو واجب ہو اس پر اور حج نہ کرے, تو پھر چاہے تو یہودی مرے
چاہے تو نصرانی مرے، یعنی جو دین میں لایا ہوں اس پہ موت نہیں ہوگی اس میں، اس قدر یعنی سخت معاملہ ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اصل میں اسی آیت کے شکم سے نکلی ہے جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے بتائی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اللہ کا حق ہے اس پر کہ وہ حج کرے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جو اس کا انکار کرے، استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج پہ نہ جائے، تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ لفظ کفر استعمال کیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو حج واجب فوری ہے۔ اگر حج کی شرائط موجود ہو جس میں بھی حج ان پر واجب ہے، اور پھر وہ بندہ واجب حج کی نیت سے حج کرے گا، اور اگر وہ شرائط موجود نہ ہو تو پھر وہ واجب، اگر کسی اور طریقے سے حج کر رہا بھی ہے تو وہ واجب کی نیت سے حج نہیں کرے گا۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دے دوں۔ کوئی بندہ اس کو نہ پتہ ہو کہ میرا حج پہ جانے کا بڑا دل کر رہا ہے، قرضہ لے لے، قرضہ لے لے، یعنی اس کی اپنے پاس اتنا مال، اتنی پراپرٹی نہیں ہے، بس جو ہے بس اس سے زندگی کا سسٹم چل رہا ہے اس کا۔ اب اس کا بڑا دل کر رہا ہے، اس نے قرضہ لیا جس کو بعد میں وہ اتارے گا، تردد کرے گا، زندگی اس کی مشکل میں پڑے گی۔ اب وہ حج کرنے جا رہا ہے، آیا یہ حج اس کا واجب حج ہے؟ نہیں، اس میں استطاعت ہی نہیں، قرضے سے استطاعت نہیں ہوتی۔ مثلا ابھی 2 دن پہلے ایک کسی نے مجھے میسج کیا کہ ایک میاں بیوی ہیں انگلینڈ میں، وہ ہمارا دونوں ہی جاب کرتے ہیں، تو بیوی کی سیونگ زیادہ ہے، بیوی حج کرنا چاہتی ہے، بیوی کی اپنی سیونگ زیادہ ہے، لیکن میاں کے پاس نہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ تو بیوی نے میاں سے کہا کہ مجھ سے لون لے لو، مجھ سے لون لے لو، بعد میں مجھے واپس کرو۔ اب اگر یہ دونوں حج کرتے ہیں تو بیوی کا تو واجب ہو جائے گا کیونکہ وہ استطاعت والی اپنا پیسہ ہے، لیکن شوہر کا واجب حج ادا نہیں کر سکتا ہے مستحب کی نیت سے، لیکن بعد میں اگر کبھی اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے اس پر حج واجب ہو جائے، جو کہ زندگی میں صرف ایک بار واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو قرض کا معاملہ ہے اس میں مثلا اس کی وجہ سے کوئی مستتی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بیگم کہے کہ میں گفٹ کر رہی ہوں پیسے، آپ قرض نہیں دے رہی، بیگم نہ ہو، آپ کے آفس والے ہو، بعض کمپنیاں کر دیتی بھئی حج کروانا، کوئی پیسے آپ کو گفٹ کر دے، کوئی دوست، آپ کے والدین، آپ کا بیٹا بیٹی آپ کو پیسے گفٹ کر دیں کہ بھئی میں چاہتی ہوں آپ حج کریں، تو اس گفٹ کے پیسوں کی وجہ سے آپ کے پاس استطاعت آ جائے گی، چونکہ وہ لون نہیں ہے جو آپ نے واپس کرنا ہے، وہ قرضہ نہیں ہے، تو پھر آپ ان پیسوں سے جو حج کرو گے وہ اپنا واجب حج کرو گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب استطاعت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے مالی استطاعت، یعنی جو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ اتنا مال ہو اس کے پاس کہ اس مال سے جب وہ حج کے سفر پہ جائے اور واپس آئے تو اسی طرح جیسے پہلے زندگی گزار رہا تھا وہ ڈسٹرب نہ ہو، حج کی وجہ سے مطلب اس کے کام، اس کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو جائے، مالی مشکلات کا شکار نہ ہو جائے، تو یہ مالی استطاعت۔ اور بدن کی استطاعت، ہل جل نہیں سکتا، بیڈ پہ پڑا ہوا، کوئی اعمال حج کے خود انجام نہیں دے سکتا بالکل، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی بدن میں استطاعت نہیں ہے۔ راستے کی استطاعت، سب کچھ ہے، خود بھی بڑا ایتھلیٹ ہے، پیسہ بھی بہت ہے، راستہ ہی نہیں کھلا، ٹھیک ہے، جانے کی اجازت ہی نہیں، پھر بھی واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ
مالی استطاعت، چونکہ زیادہ تر یہی مسئلہ مورد نظر ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ مالی استطاعت ان چیزوں سے اس صورتحال میں حاصل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، حج کے سفر کا خرچ اس کے پاس ہو، جتنی بھی ایکسپنس ہونے ہیں اس کے پاس موجود ہوں، جانے کے، واپس آنے کے اور وہاں پہ رہائش کے، کہ الحمدللہ کام آسان ہو گیا، سب کچھ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ، وہاں جا کے پریشانی نہ ہو اور آپ آرام سے فقط حج کریں۔ تو دوسری چیز جو استطاعت کے لیے ضروری ہے کہ جو زندگی کی ضروریات ہیں، غور سے سنیے گا، جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ اس کے پاس ہوں۔ مثلا اس کے پاس، اگر اس کو ضرورت ہے گھر کہ اس کے پاس ہونا چاہیے رہنے کا، ایک بندہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے میں نے کبھی اپنا گھر نہ لینا چاہتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، تو اگر اس کے پاس پیسہ آ بھی جائے، کیونکہ اس کی زندگی کی ایک ضرورت جس کی وجہ سے اس کی زندگی ڈسٹرب ہے، وہ استطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، رہنے کی جگہ، اچھا یہ رہنے کی جگہ سے مراد آپ دونوں لے سکتے ہیں، بندہ بالکل بے گھر ہے، یعنی کرائے کا گھر بھی نہیں ہے، اپنا بھی نہیں ہے، کرائے کا بھی نہیں ہے، حج پہ جا رہے ہیں تو اس پہ حج واجب نہیں ہے۔ اپنا یا کرائے کا، پہلے اپنے رہنے کے لیے جگہ بنا، پھر اگر پیسے اتنے ہیں تو حج پہ جا، نہ کہ اللہ کہہ رہا ہے مر یا کچھ کر حج میرے پہ آنا کیوں نہیں، حج نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اگر بے گھر آدمی ہے تو پہلے وہ اپنے لیے رہنے کا بندوبست کرے گا، چاہے خرید سکتا ہے تو خریدے گا، ورنہ مثلا کرائے کا۔ اسی طرح سفر کا وسیلہ، لوگ پہلے سمندر سے جاتے تھے، بائی روڈ جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں بعض، اور لیکن سب سے زیادہ لوگ جہاز پہ جاتے ہیں، وہ اس کے پاس، معذرت تھوڑا مکس کر گیا میں، مراد یہ کہ اس کی یہ سفر حج کا وسیلہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت ہے، اس کو بائک چاہیے یا اس کی ضرورت گاڑی کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ضرورت کیا ہوتی ہے کہ مثلا فیملی ہے، ان سب کو جانا ہے، تو وہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، تو ایک گاڑی کی ضرورت ہے۔ اب اگر گاڑی کی ضرورت ہے تو وہ مستطیع نہیں ہے، یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی زندگی ڈسٹرب کرو اور حج کرو جا، کہتا واجب نہیں، کرو کام اپنے، جب اتنا ہو جائے تمہارے پاس کہ یہ ساری ضرورتیں تمہارے پاس ہوں، پھر اس کے بعد تم اپنی ضروریات زندگی کو، ضروریات زندگی سے مراد لگژریز نہیں کہ بندہ کہے اب میں نے تو بی ایم ڈبلیو خریدنی ہے، اس کے لیے پیسے جمع کر لوں تو میں مستطیع نہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی جو لیول ہے زندگی کا، مثال کے طور پہ اس کے مطابق جو ضروریات زندگی بنتی ہیں، کہ خود ہی اپنی ضروریات بہت اونچی پلان کر لے پھر کہ میرے میں تو استطاعت نہیں، ایسا نہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے، جو ضروری چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پیسے اس کے پاس آئیں، وہ مستطیع نہیں، وہ اپنی ضروریات کی چیزیں خریدے گا۔ اسی طرح دیگر زندگی کی ضروریات، توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ایک اور چیز، تیسری چیز، کہ اس کے پاس کوئی ایسا کاروبار یا کوئی ایسی نوکری ہو کہ جب وہ سفر حج کے بعد واپس آئے تو اپنی اسی طرح زندگی کو کنٹینیو کر سکے، نہ کہ جو پیسے حج پہ لگا کے آیا اس کے بعد اسے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا۔ تو اگر ایسا ہے کوئی نوکری یا کاروبار ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جو پیسے اس کے پاس ہیں حج نہ کرے بلکہ اپنا بندوبست کرے، اس کوئی کاروبار کرے یا جو بھی بارہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، پھر وہ مستطیع نہیں ہوگا۔ کب استطاعت ہے؟ جب وہ جائے گا آئے گا، اس کی لائف چلتی رہے گی، جو بھی سورس آف انکم ہے اس کا پراپر وہ اس کے پاس ہے، زندگی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور مسئلہ جو آپ میں سے بھی اکثر افراد ہوتے ہیں جو اپنا حج نہیں کر رہے ہوتے، کسی کے نائب بن کے حج کر رہے ہوتے، نیابت، تو آپ خود بطور نائب حج کر رہے ہیں یا کسی کو آپ نے نائب بنایا ہے تاکہ آپ کے والد کا، والدہ کا، کسی کا وہ حج کرے،
تو یہ نیابت کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سن لیں۔ نیابت والا حج، حج بدل جسے کہتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں کہ جو معلوم ہونی چاہیے، اور اگر کسی شخص میں وہ شرائط نہ ہوں تو وہ اسے کسی کی نیابت نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جو جس کام کے لیے وہ نائب بن رہا ہے اس کے لیے وہ ایلیجبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اس کے کوئی ہدیہ لیتا ہے، کوئی مال لیتا ہے، کوئی پیسے لیتا ہے، وہ اس کی گردن پر ہے، حج نہیں ہوگا۔ وہ پیسے واپس کرنے اس پر واجب ہے، کیونکہ جس کے لیے لیا ہے وہ کام ہی نہیں کیا، اس کام کو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اس میں وہ شرائط پوری ہی نہیں تھی۔ وہ کون سی؟ کہتے ہیں کہ اگر جتنے بھی حج اور عمرے کے اعمال ہیں، حج اور عمرے کے جو عمل انجام دینے ہیں، ان کے لیے فٹ ہو، خود کر سکتا ہو۔ بس کوئی بندہ ایسا ہے جسے پہلے ہی پتہ ہے مثلا مجھ سے چل کے صحیح نہیں ہو سکتی، وہ نیابت نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر اپنا کر رہا ہو تو ویل چیئر پہ صحیح کر لے مثال کے طور پر، لیکن اگر کسی کی نیابت لینی ہے اور اسے پتہ ہے میں نے ویل چیئر پہ کرنا ہے، وہ نہیں لے سکتا، کرے گا تو باطل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حج اور اعمال کے، حج اور عمرے کے جو جتنے بھی اعمال ہیں، خود انجام دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے مثال دی ویل چیئر والی بھی خود چل سکتا ہو، اسی طرح نماز اس کی صحیح ہو۔ ہم نے ایسے افراد کو دیکھا ہے، اب حج نیابت کا حج کرانا ہے، یہ مجھے بڑے میں نے کہا تھا میں نے اسے حج کرانا ہے، پتہ چلا نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں، آتی ہی کوئی نہیں، اللہ قبول کرے گا۔ اپنے کاروبار میں ایسا نہیں کرے گا کہ یہ اس کو نہ کاروبار آتا ہے نہ یہ پڑھا لکھا ہے، نہیں اللہ برکت ڈالے گا، اس کو رکھ لو جاب، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے معاملے میں اللہ غفور و رحیم ہے، وہ مثلا کر لے۔ اپنے کاروبار میں میرٹ پہ اللہ کے بارے میں کام چلاؤ۔ تو جس بندے کو پتہ ہے کہ میرے میں یہ پرابلم ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ نیابت قبول کرے۔ اس کو بتا دے بھائی میں تو نماز ہی مجھے نہیں آتی، میں نے کون سا حج کرنا، مگر یہ کہ کوشش کر کے سیکھ لے پہلے، ورنہ وہ اگر حج کرتا بھی ہے، نماز اگر باطل ہے وہ طواف والی، تو اس کی گردن پر ہے اور وہ پیسے اس کو واپس کرے گا، یعنی وہ پیسوں کا مالک نہیں بنتا جو وہ حج کے ہدیے کے طور پر خرچ سفر کے طور پہ لیتا ہے۔ خوب، اسی طرح ایک اور بات کہ اس کو مناسک حج کا پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا، اگرچہ کسی کے بتانے سے کسی عالم دین کے ساتھ جا رہا ہے وہ سارا گائیڈ کرے گا، لیکن بندوبست ہو کہ میں صحیح حج کر سکوں۔ اور ایک بات یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عرض کروں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، حج پہ جا رہے ہیں، اور بہرحال دینی حج کے مناسک کی رہنمائی کے لیے آپ کے ساتھ افراد موجود ہیں۔ جب بھی آپ کسی اپنے جاننے والے کو، دوست کو، رشتہ دار کو، جب بھی آپ سنیں کہ وہ عمرے پہ جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں، تو ان کو ضرور کہیں کہ آپ کو کرنا آتا ہے عمرہ، چونکہ اکثریت غلط کر کے آتی۔ ابھی اس وقت بھی ایک صاحب ہیں جو پچھلے 4 دنوں سے انہوں نے مجھے میسج پہ میسج، میں نے وہ غلط کر دیا، میں نے وہاں میں نے احرام میں یہ غلط کر دیا، میں نے غسل میں وہ غلط کر دیا، میں نے صحیح میں یہ غلط کر دیا، میں نے طواف میں یہ غلط کر دیا، مجھے ایسے چلے پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑی خوشی ہے عمرے پہ، آفس والے عمرے پہ بھیج رہے ہیں، مزہ آ گیا۔ آپ جا رہے ہیں سنجیدہ تو لو، آپ نے پہلے کبھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، غلط کر لوگوں کو دیکھا وہ کرے، میں نے بھی کر لیا، کیا شرائط تھی، کیا کنڈیشنز تھی، کیا جو ائمہ اہل بیت نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کرنا ہے۔ گراؤنڈ فلور پہ طواف کرنا تھا، پھر رش تھا یار، میں نے کہا اوپر نکلو، چھت پہ میں نے طواف کیا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ طواف ہی باطل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی آپ
دیکھیں کسی کو یا آپ کو پتہ چلے عمرے پہ جا رہے ہیں، ان کو بلائیں اور کہیں کہ آپ اگر فرسٹ ٹائم جا رہے ہو، ساری جگہ نہیں ہوتی، آپ نے دیکھی نہیں ہوتی کون سا کام کہاں پہ کرنا ہے، تو آپ اچھی طرح اس کی تیاری کر لو، ورنہ غلط کر کے آ جاؤ. کیونکہ ہم اکثریت ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں اور غلط کر کے آ جاتے ہیں، اور بعد میں پھر کہتے ہیں میرا تو طواف النساء باطل تھا، اب کیا ہو گیا، تو میرا تو یہ باطل تھا تو اب کیا میرے ساتھ کیا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے کو. تو جیسا کہ آگے چلتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا حج اس کے دو بڑے حصے ہیں، عمرہ تمتع اور یعنی ایک عمرہ ہے ایک حج ہے. اس عمرے کو کہتے ہیں عمرہ تمتع اور اس حج کو کہتے ہیں حج تمتع. عمرہ تمتع بھی کچھ مناسک کے مجموعے کا نام ہے، یعنی کچھ کام ہیں، کچھ اعمال ہیں جو کچھ خاص مقامات پر آپ نے انجام دینے، ان مقامات کے علاوہ وہ ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ان خاص مقامات پر انجام دیے جانے والے خاص اعمال جنہیں ایک ترتیب سے انجام دیا جاتا ہے تو اسے عمرہ تمتع کہتے ہیں. اور پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو وہ اعمال جو خاص مقامات پر خاص ترتیب سے انجام دیے جاتے ہیں ان کے مجموعے کا نام حج ہے. اور ان دونوں کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں حج تمتع، جو عمرہ تمتع اور حج تمتع پر مشتمل ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو ہم صرف آج آپ کو ان اعمال کے بس نام بتا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ان کو ہم تھوڑا تھوڑا پھر ایکسپلین بھی کر دیں گے. ایک دن عمرہ اور ایک دن انشاءاللہ حج کو ایکسپلین کر دیں گے. عمرہ تمتع اور حج تمتع دو حصے ہیں. تو جو پہلا حصہ ہے عمرہ تمتع، یہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ تو عمرہ تمتع کے اعمال کی فہرست لسٹ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا. سب سے پہلا کام وہ ہے احرام باندھنا، اور وہ بھی میقات سے باندھنا. میقات یعنی وہ معین مقام کہ جو احرام باندھنے کے لیے مقرر کیے گئے. چند مقامات ہیں، اور آپ کیونکہ مدینہ منورہ انشاءاللہ سے آپ نے جانا مکہ، تو وہ میقات کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا احرام باندھا تھا حج کا، وہ وہاں پر اب ایک مسجد ہے، اسے کہتے ہیں مسجد شجرہ. شجرہ کہتے ہیں درخت کو. وہاں پر گویا ایک درخت تھا جس سے وہ مقام منسوب ہوا. جب اللہ کے نبی حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے، ان کے اصحاب نے اس میقات سے احرام باندھا تھا، اور انشاءاللہ آپ بھی وہیں سے باندھیں گے. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا. تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. دوسرا عمل عمرہ تمتع کا وہ کیا ہے؟ طواف. بیت اللہ کے گرد 7 چکر کمپلیٹ کرنا. وہ کونا بیت اللہ کا جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے لے کر اور اسی کونے تک واپس 7 چکر لگانا. اس کے بعد اس طواف کی نماز 2 رکعت وہ مقام ابراہیم کے پیچھے والے علاقے میں آپ کو بتا دیا جائے گا. اس نماز طواف کے بعد 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ، ان کے درمیان سعی کرنا. سعی کا لفظی مطلب کوشش ہے، لیکن حج کی اصطلاح میں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 دفعہ آنا جانا. یعنی صفا سے مروہ جب آپ پہنچیں گے 1، مروہ سے واپس صفا آئیں گے 2، یعنی پورا چکر 1 کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو جو آپ صفا سے مروہ جائیں گے اسے چکر تو نہیں کہتے. عام طور پہ اردو زبان والے کہہ رہے ہوتے ہیں صفا مروہ کے 7 چکر. چکر نہیں ہوتا، اسے عربی کا ایک لفظ ہے شوط، شین واو اور توئے. جو طواف کا ایک شوط ہے وہ پورا چکر، لیکن سعی کا ایک شوط کیا ہے؟ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک جانا. یعنی صفا سے مروہ تک ایک شوط، مروہ سے واپس صفا دوسرا. 3 4 5 6 7 صفا سے شروع ہو کے مروہ پر ختم ہوگی.
جب یہ کر لیا جائے تو اگلا عمل جو آخری عمل ہے مثلا عمرہ تمتع کا، وہ ہے تقصیر۔ تقصیر کا لفظ تے قاف دو نقطوں والا صاد یہ اور رے، تقصیر کا لفظی مطلب ہے کم کرنا، کمی کر دینا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو کمی کرنے والا اسے کہتے ہیں مقصر، جو جان بوجھ کے مثلا اہل بیت اطہار کی شان میں کمی کرے انہیں مقصر کہتے ہیں۔ لیکن صحیح کے بعد آپ سب نے مقصر بننا ہے، لیکن کس معنی میں؟ اپنے تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، اللہ تمہیں دکھائے گا کہ تم اپنے سر منڈوائے بھی ہوگے اور تم مقصر بھی ہوگے، یعنی تم نے تھوڑے تھوڑے بال بھی اپنے مثلا کاٹو گے یا حلق کرو گے یا تقصیر۔ تو ایک لفظ کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے لغت میں، اور ایک اس کا خاص کسی تناظر میں اس کا استعمال۔ تو حج میں تقصیر یعنی اپنے تھوڑے سے بال کاٹ دینا نیت کر کے، ایک حج کے عمرے کے عمل کی نیت سے قربت اللہ وہ کاٹنا، اور اگر بالوں کا ہونا ہو تو مثلا داڑھی یا ناخن بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے اعمال آپ کو بیان کیے یہ عمرہ تمتع ہے۔ اگر عمرہ تمتع نہ عمرہ مفردہ ہو تو اس کے بعد ایک طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، لیکن عمرہ تمتع آپ کا تقصیر پہ ختم ہو جائے گا، اور احرام باندھنے سے جتنی پابندیاں آئی تھیں جو ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل سے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب یہ عمرہ تمتع آپ کر لیں گے، جو بھی آپ نے مطلب تقریباً 5 سے 6 منٹ میں کر لیا ایک دفعہ، ٹھیک ہے، سارے اعمال آپ کو بتا دیے، پھر احرام آپ کا ختم ہو جائے گا، پھر آپ ویٹ کریں گے۔ کب تک ویٹ کریں گے؟ جب تک آپ نے حج کا احرام باندھا، ٹھیک ہے، پھر آپ کا حج شروع ہوگا۔ اس کو بھی میں صرف نام بتا دوں اور آج اپنی بات کو تمام کروں۔ حج تمتع کے اعمال کی فہرست کیا ہے؟ نمبر 1 احرام، پھر احرام باندھنا۔ کہاں سے؟ پورے مکہ میں کہیں سے باندھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ مستحب ہے خانہ کعبہ سے باندھنا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہیں سے باندھنا۔ کب باندھنا ہے؟ آپ نے 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے پہلے میدان عرفہ میں پہنچنا ضروری ہے، چونکہ اس زوال کے وقت سے حج شروع ہو جاتا ہے، وقوف در عرفات۔ تو پھر آپ وہ حج کا احرام انشاءاللہ 8 تاریخ کو باندھ دیں گے، شام کو رات کو کسی ٹائم وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو احرام مکہ سے۔ دوسرا عمل حج کا کیا ہے؟ میدان عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہ کرے تب بھی ہو جائے، صرف ٹھہرنا ضروری ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ جو واجب نمازیں آپ پڑھیں، حتیٰ کہ کوئی واجب نماز بھی نہ پڑھے وقوف ہو جائے گا اس کا۔ وقوف یعنی وہاں پر ہونا ضروری ہے، باقی دعائیں مستحبات کافی کچھ وہاں پر اجتماعی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ خوب، جب غروب آفتاب ہو جائے گا، اب اگلا عمل آپ کو میدان عرفات چھوڑ کر ایک اور وادی ہے جسے کہتے ہیں مزدلفہ، جس کا بھی آیات میں ذکر آیا تھا فاذکروا اللہ عند فاذا افضتم من عرفات، تو جب تم عرفات سے نکلو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر الحرام میں اللہ کو یاد کرو اس کے پاس۔ تو وہ رات کو کسی ٹائم وہاں پہنچ جائیں گے، صبح تک وہی قیام ہوگا۔ یہ قیام اگلا عمل، وہاں بھی وقوف ہے مزدلفہ میں یا مشعر الحرام میں۔ اگلی صبح وہاں سے نکلیں گے اور کہاں جائیں گے؟ منی میں داخل ہوں گے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ 3 شیطان ہیں وہاں پر، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ یہ 9 ذی الحج ختم ہوگی 10 کا دن ہو گیا ہوگا، طلوع آفتاب کے بعد منی میں جائیں گے، بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ وہ لائن میں آتے ہیں، پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا، پہلے دونوں کو کچھ نہیں کہنا، بڑے کو جو ہے وہ جا کے کنکریاں مارنی ہے۔ اور یہ ایک عمل ہے۔ کنکریوں سے جب واپس آ جائیں گے، اگلا عمل کیا ہے؟ قربانی جو جانور قربان کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلات آپ کو بتا دی جائیں گی۔ اور قربانی جب ہو جائے، اس سے پہلے نہیں، جب قربانی ہو جائے تو اگلا سٹیپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ حلق یا تقصیر۔ حلق حق والا یا حلوے والا، تو حلوے والا آسان ہوتا ہے، حق والا ہاتھ ذرا سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حق مشکل چیز ہے، ہاں ایک ہی ہے۔ تو حلق
ہے لام قاف دو نقطوں والا، ہم اس کو حلق بولتے ہیں نا، حلق بولتے ہیں۔ حلق کا معنی ہے سر منڈوانا، اور یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے۔ اگر کوئی خاتون جوش میں آ کے کہے میں نے منڈوانا ہے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اسے تقصیر کرنی ہے، حلق مثلا نہیں کرنا۔ تو مرد حلق کریں گے، اور اگر کوئی تقصیر کرنا چاہے تو بہرحال اس کا بھی ہے۔ البتہ جن کا پہلا حج ہو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ حلق کریں، سر منڈوا دیں، ٹھیک ہے۔ اور بالوں کے پیار پر اللہ کے پیار کو غالب کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حج قربانی اور اطاعت بہرحال سکھانے کے لیے خوب۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کے راستے ہوتے ہیں۔ خواتین صرف تقصیر کرتے ہیں، تقصیر یعنی تھوڑے سے بال کم۔ جب یہ ہو جائے گا، احرام ختم ہو جائے گا، ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، دو رہ جائیں گی، ایک خوشبو کا استعمال اور ایک جو عورت مرد کی حرمت ہوتی ہے جو احرام باندھنے سے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اعمال مکہ ہے۔ اعمال مکہ کیا ہے؟ وہ طواف ہے، 2 رکعت اس کی نماز ہے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے، تقصیر نہیں ہوتی پھر، کیونکہ آپ مینا میں کر چکے ہو۔ اور اس کے بعد طواف النساء ہوتا ہے، اس کے بعد عورت مرد آپس پہ حلال ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جو حرام ہو گئے تھے حلال ہوتے ہیں، وہ بھی 7 چکر ہیں، اور 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے ان کی نماز ہے۔ تو جب وہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کا حج پورا کا پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے 2 دن 11 اور 12 مینا میں رہنا ہوتا ہے، ہر روز 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور 3 شیطانوں کو کنکریاں مار کر 12 کے دن زوال آفتاب کے بعد آپ مینا سے نکل آتے ہیں۔ تو یہ ایک کلی شکل تھی حج کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ کل اور پرسوں انشاءاللہ نسبتاً تفصیل کے ساتھ اس ایک ایک ہم اسٹیپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک